بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بدلی نہیں، یہ بلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت باقی ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر بھی ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ ابر ان کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ حق تعالیٰ نے اس باد عظیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی جو ہوا پر مامور تھے اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کجاووں میں بٹھا کر باندھا۔ لیکن ان قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجادوں سمیت زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ 29 تاریخ یعنی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن مسلسل عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے جو انہیں اٹھا اٹھا کر مارتی رہی پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے، پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔